بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نواز رسول امام حسین علیہ السلام کے مورکہ کربلا میں حق پر ہونے کی ایک واضح دلیل یہ تھی کہ مدینہ سے میدان کربلا تک آپ کے ساتھ قافلے میں جتنے لوگ بھی شامل تھے، ان میں ایک واحد شخص نے بھی شہادت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ باوجود اس کے اس سخت اور مشکل سفر میں اپنے ساتھیوں کو جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ روایت ہے کہ جب قافلہ حسینی نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو آپ نے چراغ بجھا دینے کا حکم دیا اور لوگوں کو یہ اجازت دے دی کہ جسے اب بھی واپس جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ مجھے اس شخص سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی روز آخرت اس سے سوال کروں گا، مگر امام حسین علیہ السلام کے ان بہتر باوفا ساتھیوں میں ایک نے بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ امام مظلوم کا یہ قافلہ اس لمبے سفر میں جہاں جہاں رکتا آپ وہاں خطبہ ارشاد فرماتے، یہاں تک کہ میدان کربلا میں بھی آپ کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عالم تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر کے سامنے ایک لرزہ آمیز خطبہ دیا اور شامی لشکر کو حق قبول کرنے کی دعوت دی تاکہ اگر ممکن ہو تو شاید کچھ لوگ راہ راست پر آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کرنے کی اس عظیم جرم سے توبہ کر لے۔ امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے اور کچھ توقف کے بعد اپنے اصحاب اور اہل بیت کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اما بعد، معاملات نے ہمارے سامنے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس کی بلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہے، اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی رہ گئی ہے جتنی کسی برتن کے تہہ میں باقی رہ جانے والی پانی۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت امیز اور پست ہو گئی ہے جیسا کہ کوئی سنگلاخ اور چٹیل میدان۔ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ میں جانبازی اور شجاعت کی موت کو ایک شہادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت اور حقارت ہے۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبان پر رہتا ہے۔ یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہے جب تک ان کی زندگی آرام اور آسائش سے گزرے، اور جب امتحان میں ڈالے جائے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ عاشورے کے دن لشکر یزیدی کے سامنے امام علی مقام نے ایک تنہائی اہم ولولہ انگیز اور تاریخی خطبہ دیا، جسے سن کر قافلہ حسینی کے ہر شخص کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یزیدی لشکر کے سپاہیوں کے دل دہل گئے۔ امام مظلوم نے دشمن کے فوج سے مخاطب ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر دینے دو، اپنی آمد کی وجہ بیان کر لینے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو اور تم اسے قبول کر سکتے ہو یا تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ، لیکن اگر یہ سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تم مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا سی مہلت دے دو،
میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ لوگوں، میرا حسب و نصب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ میرے باپ کے چاچا نہیں تھے؟ کیا جعفر میرے چاچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا جو آپ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں نوجوان کے سردار ہے؟ اگر میری باتیں سچی ہے اور ضرور سچی ہے، کیونکہ اللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تمہیں تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم برہنہ تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں؟ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روکتی؟ اگر ان باتوں میں کوئی شک ہے تو کیا اس میں بھی کوئی شک و تردید ہے کہ میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم، مشرق و مغرب کے درمیان پیغمبر کی بیٹی کا فرزند میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا کہ اس کا خون کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو، یا کسی کا مال اٹھایا، یا کسی زخم کے قصاص مجھ سے چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ میں ذلت کا ہاتھ تھاموں اور نہ غلاموں کی طرح بھاگ جاؤں گا۔ اے بندگان خدا، میں تمہارے اور اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں اس سرکشی سے جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔